بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹریکل سیکنڈ ایئر والو السلام علیکم۔ یوٹیلائزیشن آف الیکٹریکل انرجی 8233 لیکچر نمبر 30 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولرائزیشن، ملمہ کاری یا الیکٹرو پلیٹنگ کا عمل اور الیکٹرو پلیٹنگ کے اہم مقاصد۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے پولرائزیشن کی۔ پولرائزیشن کیا ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کسی الیکٹروڈ کے فی اکائی رقبہ میں سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار کرنٹ ڈینسٹی کہلاتی ہے۔ کسی ایک دھات سے دوسری دھات پر بجلی کے ذریعے طے چڑھانے یعنی الیکٹروڈی پوزیشن کی شرح کا تعلق ایک مخصوص حد کے اندر کرنٹ ڈینسٹی پر ہوتا ہے۔ کرنٹ ڈینسٹی بڑھانے سے الیکٹرو پلیٹنگ یعنی ایک دھات سے دوسری دھات پر طے چڑھانے کا عمل بڑھتا جاتا ہے، لیکن یہ عمل ایک خاص حد تک ہوتا ہے۔ کرنٹ ڈینسٹی اگر ایک حد سے بڑھا دی جائے تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ کیتھوڈ پر جمع ہونے والی دھات کی مقدار زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتی ہے۔ اس سے ہائیڈروجن کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ منفی الیکٹروڈ پر ہائیڈروجن کے بلبلے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اینوڈ سے مزید دھات علیحدہ ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو پولرائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ملمہ کاری یا الیکٹرو پلیٹنگ۔ ملمہ کاری یا الیکٹرو پلیٹنگ کیا ہے؟ الیکٹرو پلیٹنگ وہ عمل ہے جس میں الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے ایک دھات پر کسی دوسری دھات کی طے چڑھا دی جاتی ہے۔ مثلا تانبے پر سونے، نکل یا کرومیم کی طے چڑھانا کیا کہلاتا ہے؟ الیکٹرو پلیٹنگ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے الیکٹرو پلیٹنگ کا عمل۔ الیکٹرو پلیٹنگ کا عمل کیسے واقع ہوتا ہے؟ جس دھات پر ملمہ کاری کرنا ہو اسے مکمل طور پر صاف کر کے ایک برتن میں لٹکا دیا جاتا ہے اور اسے بیٹری کے منفی ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اسے کیتھوڈ یا منفی الیکٹروڈ بنایا جاتا ہے۔ اور جس دھات کی طے چڑھانا ہو اسے بھی آبجیکٹ کے کسی طرف لٹکا کر ریوسٹیٹ کے ذریعے بیٹری کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اسے اینوڈ یا مثبت الیکٹروڈ بنایا جاتا ہے۔ اینوڈ اور کیتھوڈ دونوں کو الیکٹرولائٹ میں ڈبویا جاتا ہے۔ الیکٹرولائٹ اس دھات کے نمک کا محلول ہوتا ہے جس دھات کی طے چڑھانا ہو۔ اس طرح اینوڈ کی دھات کیتھوڈ پر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل کو الیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں۔ الیکٹرولائٹ کی نوعیت اور ملمہ کی جانے والی چیز یعنی آبجیکٹ کے ساتھ آبجیکٹ کے سائز کے مطابق کرنٹ کی مناسب مقدار کو ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے۔ کرنٹ گزارنے کے وقت کا انحصار چڑھائی جانے والی طے کی موٹائی پر ہوتا ہے۔ الیکٹرو پلیٹنگ کے لیے عام طور پر 6 وولٹ سپلائی دی جاتی ہے، تاہم کرومیم پلیٹنگ کے لیے 12 وولٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر پلیٹنگ ٹینک کے ساتھ کرنٹ کنٹرول کرنے کے لیے انفرادی ریوسٹیٹ لگائی جاتی ہے۔ الیکٹرو پلیٹنگ ٹینکس کو ہمیشہ سپلائی کے متوازی میں جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ٹینک کو بوقت ضرورت سپلائی سے آسانی سے علیحدہ کیا جا سکے، دوسرے ٹینک متاثر نہ ہوں۔ ڈی سی سپلائی موٹر، جنریٹر سیٹ یا ریکٹیفائر سے فراہم کی جاتی ہے۔ ملمہ کی جانے والی اشیاء پر یکساں طے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ملمہ کی جانے والی اشیاء اینوڈ سے دور ہوں۔ نیز جب زیادہ اشیاء پر اکٹھے ایک ہی ٹینک میں ملمہ کاری کرنا ہو تو اشیاء کی مسلسل حرکت میں رکھا جاتا ہے تاکہ چاروں طرف یکساں طے حاصل ہو سکے۔ اگر درجہ حرارت، محلول کی بناوٹ اور کرنٹ کی مقدار کا صحیح تناسب برقرار نہ رکھا جائے تو ملمہ کی طے عمدہ یا یکساں نہیں رہتی۔ تو یہ تھا الیکٹرو پلیٹنگ کا عمل۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے الیکٹرو پلیٹنگ کے اہم مقاصد۔ الیکٹرو پلیٹنگ کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے مقصد ہے
کسی دھات کی چمک اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے دھات کو دیگر اثرات مثلا زنگ وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ٹوٹے ہوئے یا گھسے ہوئے حصوں کی مرمت کرنے کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کسی چیز کی تیاری کے بعد یا مرمت کے بعد ٹوٹے ہوئے حصوں کی خوبصورتی واپس لانے کے لیے۔ پانچویں نمبر پہ ریفلیکٹر کی لائٹ بڑھانے کے لیے۔ چھٹے نمبر پہ ہے چیزوں کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کو تبدیل کرنے کے لیے۔ ساتواں پوائنٹ ہے اشیاء کی عمر بڑھانے یا حفاظت کے لیے۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ نواں پوائنٹ ہے میڈیکل آلات پر جراثیم کش کی تہ چڑھانے کے لیے۔ 10واں پوائنٹ ہے دھاتی خولوں میں بند خوراک کو زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے۔ تو یہ 10 پوائنٹ ہیں الیکٹرو پلیٹنگ کے اہم مقاصد ہیں، تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے اور میرے نمبر پہ سینڈ کر دینی ہے۔ تھینک یو۔